الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه متفق علیہ۔ آج کے درس کے اندر ایک چیز یہ بیان ہوگی کہ بھول کر کھا پی لینے سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے کہ نہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا کے بارے میں کیا حکم ہے کہ کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ تو بھول کر کھا پی لینے کے متعلقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھول جائے روزے کی حالت میں اور کھا لے یا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ کھانے پینے سے، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانے پینے سے روکا گیا ہے روزے کی حالت میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام۔ فرمایا کہ کھاؤ پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے جو ہے سفید دھاگا جو ہے سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے فجر سے، دوسری فجر کا، اور پھر فرمایا کہ مکمل کرو روزے کو۔ یعنی کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا جو ہے منع ہے۔ تو جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر آدمی بھول گیا ہے، بھول کے کھا پی لیا ہے تو پھر روزے کے اوپر اثر نہیں پڑتا، روزہ درست ہے ایسے آدمی کا جو بھول کے کھا پی لیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کے راوی ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ بھی یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں نے کھا لیا ہے اور پی لیا ہے بھول کے روزے کی حالت میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے کھلایا ہے، تجھے پلایا ہے۔ اور ترمذی کی روایت کے اندر یہ ہے کہ جو بھول کے کھا پی لے فلا یفطر، وہ روزہ افطار نہ کرے، روزہ چھوڑے نہ، روزہ مکمل کرے، پھر شام تک روزہ مکمل کرے۔ تو ایسا آدمی جو کھا پی لے اس کے اوپر کوئی قضا اور کفارہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ امام حاکم مستدرک حاکم کے اندر روایت لائے ہیں کہ من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضا علیہ ولا کفارۃ، اور یہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں وہو صحیح، یہ روایت صحیح ہے مستدرک حاکم والی کہ جو روزہ افطار کر لے رمضان میں بھول کے تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ بھول کے کھا پی لیا ہے تو اس کے بدلے میں رمضان کے بعد وہ روزہ رکھنا پڑے گا، نہیں، قضا نہیں ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ ولا کفارہ تھا، کفارہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کفارہ کا لفظ اس لیے بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے یا اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر بھول کے ہے تو اقل القلیل ہے یہ بات کہ کوئی بھول کے اپنی بیوی سے جماع بھی کر لے تو فرمایا کہ لا کفارہ، تو اس کے اوپر کفارہ بھی نہیں ہے۔ جو بھول کے اپنی بیوی سے جماع کر لے اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، جو جان بوجھ کے کرے گا اس کے اوپر تو کفارہ ہے۔ جو بھول کے یہ غلطی اس سے سرزد ہو جائے تو فرمایا کہ کفارہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ عام ہے کہ کھانا پینا یا بھول کے ہے تو یہ کم اقل القلیل ہے کہ آدمی جو ہے بھول کے جماع کر لے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر ہو جائے تو پھر نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ یہ روایت جو ہے صحیح ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی بھول چوک جو ہے معاف کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ یہ دعا ہے کہ اللہ اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صحیح روایت ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت سے 3 چیزوں سے تجاوز فرمایا ہے، 3 چیزوں سے جو ہے معافی فرمائی ہے، الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، ایک ہے خطا اور ایک ہے نسیان، بھول کے کوئی کام کر لینا، اور تیسری چیز فرمایا کہ میری امت میں سے اگر کسی کو مجبور کیا جائے کام پر، کسی کام پر اس پر زبردستی کی جائے، وہ کام غلطی کر لے آدمی زبردستی کسی کے خوف کی وجہ سے، جان کے خطرے کی وجہ سے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تجاوز فرمایا ہے، اللہ ایسی چیز کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگلی
یہ اس روایت کے اندر جو یہ کہا گیا تھا کہ اللہ رب العزت کھلاتا ہے، تو مراد ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق تھا، اللہ نے اس کے پاس لے آیا ہے رزق کو، نہ کہ خود وہ اس نے تمنا کی تھی بھول کے کھا لیا، اللہ گویا کہ اللہ نے ہی اس کو کھانے کے لیے دیا ہے۔ تو اگلی روایت جو ہے کیا کہ متعلقہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زرعہ القیء فلا قضاء علیہ ومن استقاع فعلیہ القضاء، فرمایا کہ جس کے اوپر قے کا غلبہ آ جائے، یعنی کہ قے کا غلبہ آ جائے، خود بخود قے آ جائے، تو فلا قضاء علیہ، اس کے اوپر قضا نہیں ہے، اس کے اوپر قضا نہیں ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے۔ لیکن وہ آدمی جو خود جو ہے زبردستی قے کرے، وہ کسی طریقے سے بھی پیڑ وغیرہ کو دبا کے یا کوئی دوا استعمال کر کے قے کرے، جس طریقے سے بھی یعنی کہ اس کا خود جو ہے عمل دخل ہو قے کرنے میں، تو فرمایا کہ ومن استقاع، جو خود بخود قے کرے، خود قے لائے، تو فعلیہ القضاء، اس کے اوپر قضا لازمی ہے۔ قے جو ہے الٹی جس کو کہتے ہیں، تو یہ خود ہو جائے روزے میں تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اگر خود کی ہے، وہ کسی طریقے سے بھی ہے، خود کی ہے، خود عمل دخل ہے قے کے کرنے میں، تو پھر روزہ جو ہے ختم ہے، اس کے اوپر قضا دینی ہوگی اس روزے کی۔ یہ روایت جو ہے خمسہ یعنی کہ سنن اربعہ، سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اندر ہے اور مسند احمد کے اندر ہے، اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں وعلہ احمد، امام احمد نے اس کو معلول قرار دیا ہے، امام احمد نے کہا کہ اس کے اندر علت ہے، لیکن کہتے ہیں وقواہ الدارقطنی، امام دارقطنی نے اس کے سند کو قوی قرار دیا ہے، تو اس کی سند جو ہے قوی ہے، درست ہے۔ تو یہ مسئلہ اسی طرح ہے کہ اگر قے خود آدمی آ جائے، خود غلبہ قے کا ہو، تو پھر جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آدمی خود قے لائے، کسی بھی طریقے سے لائے قے کو، تو پھر روزہ جو ہے ختم ہے، اس کو بعد میں قضا ہی دینی ہوگی۔ کل کے درس کے اندر انشاءاللہ ہم سفر کے اندر روزے کے متعلقہ پڑھیں گے کہ سفر کے اندر روزہ رکھنا کیسا ہے، یہ چیز ہم کل پڑھیں گے۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔